بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ ایسی ہی بات ہے لالا، اگر ہمارا مجرم لاکھو نہیں ہے تو اسے دور سے سلام کر کے واپس آ جائیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ جیل جا چکا ہے؟ آبی نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پستول ابھی تک اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، یہی کوئی 4 مہینے پہلے وہ راولپنڈی جیل سے بھاگ نکلا تھا۔ آبی کے اس سوال نے اچانک ہی میری سوچ کا رخ بدل دیا۔ آبی کا ذہن جس سمت میں دیکھ رہا تھا وہاں مجھے روشنی کی امید کے آس کے صبح کے طلوع کے کئی نشانات سے نظر آنے لگے تھے۔ تو پھر اٹھ جا نہال چند، دیر نہ کر، ہمیں ہر قیمت پر آج ہی لاکھو تک پہنچنا ہے۔ آج کی رات یا ہمیں زمین کے پیٹ میں آئے گی یا اسے۔ آبی پھنکارتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا۔ میں نے بھی صوفہ چھوڑ دیا۔ بہت سی باتیں آپ ہی آپ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی بھی کالک آسیہ کے منہ پر مل گئی تھی وہ سب کی سب اسے راولپنڈی جیل ہی میں میسر آئی تھی۔ اس کی تقدیر کے خشک پولے میں کسی نے وہیں آگ لگائی تھی اور وہ آدمی سلطان لاکھو کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ وہ جیل کس سلسلے میں گیا تھا لالا جی؟ کچھ بتا سکتے ہو تم؟ کیا الزام تھا اس پر؟ میں نے نہال چند کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مجھے وہ آدمی اچھا نظر آنے لگا تھا۔ وہ سادہ لو بھی تو تھا۔ ذرا سی دہشت کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال کر ہمیں وہ سب بتا دیا تھا جو عام حالات میں کسی ڈاکو کی کمائی کھانے والا کوئی بھی سارا بدن زخمی کروا لینے کے بعد بھی شاید نہ بتاتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سالہ 100 جوتے بھی کھائے گا اور 100 پیاز بھی، مگر وہ دونوں سے بچ کر راستے کی راہ سے بخیر و عافیت آگے نکل چلا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولا۔ وہ 3 آدمی تھے، لاکھو، پولک اور پانڈو۔ وہ تینوں قتل کے جرم میں عمر قید کاٹ رہے تھے۔ انڈیا سے آئے تھے، ادھر تھرپار کر کے رستے سے، مگر پھر وہ تینوں کسی نہ کسی طرح کسی کو کچھ دے دلا کر جیل سے نکل بھاگے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لاکھو اب اپنے اڈے پر ہوگا؟ نہیں، شکارپور میں اس کا گھر تو ہے مگر وہ وہاں نہیں مل سکتا۔ اس کا سراغ لگانا ہی اصل مسئلہ ہے۔ یوں کام نہیں چلے گا لالا جی، ہمیں لاکھو تک ہر حال میں پہنچنا ہے۔ تو پھر یوں کریں، آپ اس کی ماں سے مل لیں۔ اس کا نام بسی ہے، وہ مائی جیونا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ وہاں رہتی ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ لاکھو کہاں ہے، مگر یہ کام بہت احتیاط سے کرنے کا ہے۔ وہ ہم پر اعتبار نہیں کرے گی لالا جی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ مجھے بھی نہیں جانتی ہے، مہیش چند سے بھی ناواقف تھی۔ اس کو تو آپ خود ہی شیشے میں اتاریں گے۔ ٹھیک ہے، اس بڑھیا سے ہم نمٹ لیں گے۔ کیا اس کا خاوند زندہ ہے؟ نہیں، وہ مر چکا ہے۔ لاکھو نے وہ جائیداد اس کے مرنے کے بعد بنائی ہے۔ ٹھیک ہے لالا جی، اب ہم چلتے ہیں۔ یہ آپ کا پستول ہمارے پاس نشانی کے طور پر محفوظ رہے گا۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ ہمارا مقصد اگر حاصل ہو گیا تو یہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ مجھے ڈر ہے آپ لاکھو سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک آدمی نہیں ہے، بہت بڑے گروہ کا سرگنا ہے۔ نہال چند نے پستول کے بارے میں کوئی بات کہنے سے گریز ہی کیا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا نہال چند جی کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اچھا، خدا حافظ، ہماری گستاخی معاف کر دینا۔ ہم بندوق پر چڑھے بارود ایسے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں اور کس وقت ہمارا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمیں क्षमा کر دینا۔ آبی نے بڑے ہی بیگے لہجے میں کہا۔ اس کا ذہن اس گھڑی خدا جانے کیا کیا تصویریں دکھا رہا تھا۔ گاڑی ہم نے نہال چند کے دروازے پر ہی ٹھہرا رکھی تھی۔ جب ہم اس میں بیٹھے تو آبی کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل لرزنے لگا۔ آبی کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبنے لگی تھی۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھ سے وہ اپنی قلبی کیفیت چھپا لینا چاہتا تھا۔ گاڑی چلی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا بات ہے یار، تم اتنے آزردہ کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ میرا یہ سوال سن کر بکھرنے لگا۔ آنکھیں اس کی بہہ نکلی۔ وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ کر سکا تھا۔ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، کچھ نہیں یار، تو بلا کیا غلطی کر سکتا ہے؟ میں اس آسیہ کی
تقدیر پر روتا ہوں، یار کیسی کالی قسمت لکھوا کر آئی ہے وہ۔ اس دنیا میں اس کی راہ میں کوئی لاکھوں بھی کھڑا تھا۔ سوچ تو ذرا جیلانی، یہ سب کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے یار جی، مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ایک کوشش ہے سو وہ ہم کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس میں کیا ہے میرے بھائی؟ مجھے تو اس لڑکی کی کم ہمتی پر غصہ آتا ہے۔ وہ مٹی کی مادھو بنی اللہ میاں کی گائے، ایسی ہو کر جس طرف کوئی ہانکتا ہے ہونکتی چلی جاتی ہے، جیسے وہ اپنی مرضی سے محروم ہے۔ نہ اس کا ہاتھ چلتا ہے نہ پاؤں ہے نا حیرت کی بات؟ کوئی ایسی بے زبان لڑکی بھی دیکھی ہے تم نے؟ کچھ زیادہ ہی بلی مانس ہے وہ ہماری بہن، مگر یار اسے کچھ تو اپنا ڈنک ثابت کرنا ہی چاہیے۔ چونٹی بھی پاؤں تلے دبے تو کاٹ لیتی ہے۔ آبی نے میرے اس خیال سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، وہ ایک بار مل جائے پھر میں اس رخ کو سامنے رکھ کر اس کے منہ پر گن کر تمانچے ماروں گا۔ وہ اس معاملے میں تو کسی بھی رعایت کی مستحق نہیں، کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہے وہ کہ جو کوئی چاہتا ہے اسے لے نکلتا ہے۔ کدھر چلنا ہے صاحب جی؟ ڈرائیور نے شہر کے وسط میں پہنچ کر کہا۔ یار ہمیں یاد ہی نہیں رہا، دیکھ اس کی ٹینکی بھروا لے میرے بھائی اور ہمیں یہاں سے سیدھا شکارپور لے چل۔ آبی نے ڈرائیور کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کرائے کی بات سوچ لیں سائیں، ادھر بڑا ٹائم لگ جائے گا، تو فکر ہی نہ کر یار، 100 روپیہ دہاڑی ٹھیک ہے؟ جی نہیں سائیں، 150 لگے گا، ادھر کچے پکے راستے میں گاڑی بہت خراب ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، جتنے دن تو ہمارے ساتھ رہے گا ہم تمہیں 150 روپیہ روزانہ دیتے رہیں گے۔ اپنے اڈے پر یہاں سے اطلاع بھجوا دے گے، کہہ دے گے تم شکارپور جا رہے ہو۔ اس نے ہماری ہدایت پر عمل کیا، گاڑی کا پیٹ اس نے بھر لیا اور ہم نے اپنا دوپہر کا کھانا کھا کر جب سکھر سے باہر نکلے تو دھوپ کچھ اور زیادہ تیز ہو گئی تھی اور سڑکیں دہکنے لگی تھیں۔ سندھ کا سورج اپنا کام دکھانے لگا تھا۔ ڈرائیور جس کا نام یونس تھا چائے کا ایسا رسیا تھا کہ اتنی شدید گرمی کے باوجود اس نے لکھی قصبے پہنچ کر کڑک چائے کے 2 بڑے گلاس چڑھا لیے۔ ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا، مگر اس گرمی میں وہ چائے پی کر ہماری طبیعت مزمحل سی ہو گئی۔ جب ہم شکارپور پہنچے تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ شام سر پر آ پہنچی تھی۔ گاڑی ہم نے باہر سڑک پر ٹھہرا کر ڈرائیور سے کہا ہمارا انتظار کرے اور وہاں سے ہماری واپسی تک کسی طرف نہ جائے۔ اس شہر کے متصف بازار میں جب ہم شام کے جھٹپٹے میں داخل ہوئے تو مجھے لاہور کا ڈبی بازار یاد آیا۔ ابھی ہر طرف بڑے متجسس نگاہ سے دیکھ رہا تھا، کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا تھا جس سے ہم اس آدمی کے بارے میں پوچھ سکیں جس کی بڑی ہیبت ناک تصویر ہمارے سامنے نہال چاند نے کھینچی تھی۔ ابھی ایک پنواڑی کی دکان پر رک کر سگریٹ خریدنے لگا۔ جب اس نے بڑھیا قسم کے سگریٹ کے 6 پیکٹ خرید لیے تو پان کے لیے بھی اس نے کہہ دیا۔ وہ پنواڑی کوئی خوش ذوق آدمی تھا اور اس کی گفتگو بڑی ہی نستعلیق تھی۔ ہمیں وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارا لباس اس خوبصورت بریف کیس سے لگا نہیں کھا رہا تھا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ آبی کی ٹھیٹھ پنجابی سے وہ متاثر ہو رہا تھا۔ بولا، معلوم ہوتا ہے حضور پنجاب سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں بھیا، کچھ تقدیر کا چکر ہے، ہمیں ادھر ایک صاحب کی تلاش ہے، نام ان کا لاکھو ہے، پتہ نہیں یہاں وہ کس نام سے مشہور ہے۔ اس نے ہاتھ روک لیا، بولا، آپ میر ممتاز شاہ کا تو نہیں پوچھ رہے ہیں؟ شاید ان کا نام میرا مطلب ہے، اصل نام یہی ہو، ہم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کوئی خاص بات ان کے بارے میں آپ کو یاد ہو تو بتائیں۔ وہ ادھر ہمارے ہی شہر میں رہتے ہیں۔ اس نے ایک گلوری ہمیں الگ الگ تھماتے ہوئے کہا۔ سنا تو یہی ہے، یہ میر ممتاز صاحب کون ہیں؟ یہ تعلقہ دار ہیں یہاں کے، یہاں کوئی مائی جیونا بھی رہتی ہے۔ میں نے نہال چند کی بتائی ہوئی ایک اور نشانی اس کے سامنے رکھی۔ اس کا تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے جناب۔ میر ممتاز شاہ کا نام البتہ سنا ہے، سنگٹ گاؤں میں رہتے ہیں۔ یہاں شہر میں بھی ان کا ایک مکان ہے، سنگٹ کا گاؤں۔ مگر بھیا، یہ لاکھو کا نام سن کر آپ کو میر ممتاز شاہ کیسے یاد آ گیا؟ ان دونوں ناموں میں تو کوئی بھی چیز مشترکہ نہیں ہے۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے
سے اس آدمی نے لاکھو کا نام سنتے ہی ہم سے میر ممتاز شاہ کا پوچھ لیا تھا۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا، بولا بس ایسے ہی جناب، سنا ہے میر صاحب کو بچپن میں گھر والوں نے یہ نام دے رکھا تھا، بس ایسے ہی میں نے کسی سے سنا تھا، اور کوئی خدمت جناب نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں اس آدمی کا پتہ آپ بتا سکے تو ہماری مشکل حل ہو جاتی۔ آبی نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک مجھے دے دیا، اس کے نام آلود لبوں سے سگریٹ بھی گیلا ہو گیا تھا، وہ میں نے مسل کر پھینک دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے، معنی خیز انداز میں مسکرا کر اس نے پیکٹ میرے آگے کر دیا، اس کے ساتھ چند قدم چل کر بولا، دراصل میں اس طرح تم سے اپنی محبت بڑھانا چاہتا تھا، مگر تو ہے ہی ناشکرا آدمی، چل اب آگے۔ یار یہ کوئی شرافت ہے، ہر بار تو سگریٹ گندا کر کے مجھے تھما دیتا ہے، خبردار جو پھر کبھی تم نے میری اس طرح بے حرمتی کی تو بڑا حسینہ عالم بن چکا ہے، کیا تو اور کیا تیری حرمت۔ وہ ہنس دیا، پھر میرا کندھا تھپ تھپا کر بولا، کچھ سمجھا کہ نہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ لاکھو اور میر ممتاز شاہ ایک ہی آدمی کے 2 نام ہیں۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، مگر کوئی ثبوت ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ یہ بھیا کچھ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر اس کو اصلی بات شاید علم نہیں ہے۔ خیر، اللہ کا نام لے کر آگے نکل۔ اس نہال سنگھ نے لاکھو کے بارے میں اگر صحیح بات بتا دی ہوتی تو بات صاف ہو جاتی۔ وہ بدماش ہم سے بہت کچھ چھپا گیا ہے، کسی اور سے شاید کچھ معلوم ہو سکے۔ ہم نے بازار کا آخری کونا چھو لیا، مگر کئی آدمیوں سے استفسار کرنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ لاکھو نام کے کسی آدمی سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ جب ہم بازار سے باہر نکلے تو شام ہو چکی تھی۔ یار اب کس طرف نکلیں؟ ہم تو بے وقوف بن کر گھوم رہے۔ آبی نے مایوس ہو کر کہا، چل ہم سیدھے سنگٹ چلتے ہیں، معلوم تو کریں گے یہ ممتاز شاہ ہے کون۔ ہاں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے آبی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہم دونوں رات کے کھانے کے لیے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا داخل ہوئے۔ ابھی ہم دروازے ہی میں تھے کہ 2 آدمی بظاہر بڑی لاپرواہی سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آ پہنچے۔ وہ دونوں ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، دونوں ملیشیا کی شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ہم انہیں نظر انداز کر کے ہوٹل کے اندر ایک کونے کی میز کے سامنے جا بیٹھے تو وہ بھی ہماری ہی میز پر آمنے سامنے کی 3 4 کرسیاں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بڑی رسان سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے برا تو نہیں مانا، دراصل ہمیں آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، اسی لیے ہم ادھر آ گئے۔ آپ پنجاب سے آئے ہیں نا؟ جی ہاں۔ آپ نے کیسا جانا کہ ہم ادھر سے آئے ہیں؟ آپ بازار میں کسی آدمی کا پوچھ رہے تھے تو آپ کی گفتگو سے ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ شاید ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں۔ وہ آدمی بڑی رواں دواں اور شستہ اردو بول رہا تھا، عمر اس کی یہی کوئی 30 سال ہوگی، لمبے قد کا سانولا سا وہ آدمی اپنی شخصیت کے اعتبار سے خاصا پرکشش تھا، خاص طور پر اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سی بے ساختگی اور جاذبیت جھلکتی تھی۔ آپ کی تعریف، میرا مطلب ہے آپ کے اسماء گرامی، آبی نے اس کو ٹٹولتے ہوئے کہا، میرا نام ظفر گٹھارو ہے اور یہ ہیں میرے دوست نصیر دہلوی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میرا خیال ہے ہم آپ کے لیے بھی کھانا منگوا لیتے ہیں، کھانے کا وقت بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے اور موقع بھی اور دستور بھی۔ میں نے آبی کا فکرہ پورا کر دیا۔ ماشاءاللہ آپ خاصے صاحب ذوق معلوم ہوتے ہیں۔ منگوا لیں صاحب، اگرچہ آپ کی میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا، پر خیر کوئی بات نہیں، نصیر دہلوی نے کہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں اہل زبان نہیں ہیں، مگر دلی والوں کا لب و لہجہ انہوں نے بڑی محنت سے اپنا لیا تھا۔ وہ دونوں ہی مجھے بیدوں کی گٹھلی نظر آ رہے تھے، مگر پھر میں نے اپنا یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ ہر آدمی کو مشکوک سمجھ لینا بھی تو کوئی شرافت نہیں ہوتی۔ کھانا آیا تو وہ بڑی ہی بے رغبتی سے اس پر ہاتھ مارنے لگے، انہیں بھوک بالکل نہیں تھی۔ وہ محض ہمارا دل رکھنے کے لیے کھانے میں شریک ہو گئے تھے۔ ظفر نے پانی کا ایک پورا گلاس تیسرے لقمے میں نیچے اتار لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہاتھ کھینچ لینا چاہتا تھا۔ گلاس میز پر بڑی احتیاط سے رکھ کر بولا، آپ
آپ کن صاحب کی تلاش میں ہیں؟ ہمیں بتائیں، شاید ہم آپ کی کچھ رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیں ظفر صاحب، ایک آدمی ہے لاکھو، پتہ نہیں اس کے نام کے لاکھ کے سابقے کیا ہیں، ہم اس کی تلاش میں ادھر آئے ہیں۔ لاکھو کا نام ہماری زبان پر آیا تو ان دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نصیر نے ایک بوٹی پر دانت مارتے ہوئے ہاتھ روک لیا، بولا کچھ تفصیل اس بارے میں بتائیں تو شاید ہم بھی کچھ سمجھ سکیں، واللہ آپ کی خدمت کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ وہ دراصل پرانا سزا یافتہ ہے، پنڈی جیل میں رہ چکا ہے۔ ہم سے وہ 1.5 سال پہلے 50,000 روپے قرض حسنہ کے طور پر لے آیا تھا، لاہور سے ہم وہ رقم لینے آئے ہیں۔ آبی نے لاکھو کے بارے میں بات بنائی۔ قرض حسنہ، یہ بھی خوب قرض ہے صاحب، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب قرض دینے والا رقم کی واپسی کا مطالبہ کرے تو قرض لینے والا ہنس دے کہ میاں یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ تو تھا ہی قرض ہنسنا۔ نصیر دہلوی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بات کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے نصیر صاحب، مگر وہ ہمارے سامنے ہنس نہیں سکے گا، ہمیں بس وہ نظر آ جائے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ظفر صاحب، ایک لاکھو کو تو ہم بھی جانتے ہیں، وہ جو سنکٹ میں رہتا ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، ہم آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں۔ کیا وہ جیل جا چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیچ میں 1 سال غائب بھی رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ عرصہ اس نے جیل ہی میں گزارا ہو، ظفر گٹارو نے کہا۔ جب واپس آیا تو خاصا متبول ہو چکا تھا، تو پھر ہمیں اس سے ملوا دیں یا ہمیں اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ سنگٹ چلے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ دہلوی صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھلے آدمی ہے، میرا خیال ہے انہیں راستہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جی نہیں، یہ علاقہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، آبی نے کہا۔ وہ ان کی باتوں پر ہر پہلو سے غور کر رہا تھا، مگر اسے بھی ڈور کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ظفر نے تیزی سے اٹھ کر کھانے کا بل اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ ہم اسے روکتے ہی رہے، مگر اس نے ہوٹل کے مالک کو قسم دے دی کہ وہ ہم سے 1 پائی بھی نہ لے۔ اس کی وضاحت نے ہم دونوں کو بہت متاثر کیا۔ آپ نے تو ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا ہے ظفر صاحب، آپ ایسے مخلص لوگ بھلا اب کہاں ملتے ہیں؟ آبی نے ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، یوں جیسے اسے اپنے کوئی جگری یار مل گئے ہوں۔ ہوٹل سے باہر نکل کر نصیر دہلوی بولا، کیا خیال ہے ظفر صاحب، ہم ان کے ساتھ سنگٹ نہ چلیں؟ آپ کے پاس سواری کا کیا بندوبست ہے جناب؟ حد ہو گئی، یعنی ابھی تک ہم آپ کے اسماء گرامی بھی نہ پوچھ سکے، کیسی بدتمیزی سرزد ہوئی ہے ہم سے۔ میرا نام SGMM پیرزادہ ہے اور یہ ہیں ہاشم خان۔ ماشاءاللہ، آپ کے نام تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ چلیں ہم یہاں سے کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ٹیکسی ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیں، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ آبی نے ان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے کہا اور وہ عذرائے مروت ہمارے ساتھ کار میں جا بیٹھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنگٹ وہاں سے کوئی 11 میل دور ہے اور ایک کھڑی اینٹوں کی بنی ہوئی پختہ سڑک وہاں تک جاتی ہے۔ راستہ جلدی ہی طے ہو گیا۔ سفر کے دوران بیشتر وقت کار کے اندر خاموشی ہی رہی، ہم سب اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ نہ آبی کچھ کہہ رہا تھا اور نہ ہی میں ان سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ہم سے 1-2 بار کرید کر پوچھتے رہے کہ لاکھو کو ہم سب سے پہلے کہاں ملے تھے، مگر ہم اس سوال کا جواب بس گول ہی کر گئے۔ کار ان لوگوں کے کہنے پر ہم نے سڑک سے اتار کر ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ کوئی 10 منٹ بعد ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس جا پہنچے تھے۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ کار ایک کچی مسجد کے سامنے جا رکی تو ظفر اس میں سے تیزی سے نیچے اترا اور بولا، آپ ادھر ہی ٹھہریں، میں دیکھتا ہوں کہ لاکھو گھر پر ہے کہ نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں کے کتے آپ سے بھی اتنی ہی شناسائی رکھتے ہیں جتنی ہم سے۔ آبی نے اس کے پیچھے باہر نکل کر کہا۔ ظفر کچھ گھبرا سا گیا، بولا، آپ ادھر ہی ٹھہرتے تو اچھا تھا، میں اسے یہاں ہی بلا لاتا ہوں۔ نہیں جی، یہ کیا بات ہوئی، آپ کے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں، ہمیں اسے قرض لینا ہے، اس بدماش سے کوئی بھیک تو نہیں مانگتے ہیں ہم اس سے۔ یہ کہہ کر آبی نے مجھے بھی کار سے اتار لیا۔ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس ہم پہلے ہی کار کی عقبی نشست کے نیچے چھپا چکے تھے۔
निहाल चंद का पिस्तौल मेरी जेब में था। जब हम चारों गाड़ी से बाहर कोई 10 कदम आगे निकले तो मैंने कहा, आप जरा ठहरे, मैं गाड़ी में से सिगरेट निकाल लूं। ये कहकर मैं इन्हें कोई बात सोचने का मौका दिए बगैर वापस गया और यूनस से मैंने कहा कि वो गाड़ी में चौकस होकर बैठे और किसी भी कहने पर गाड़ी को वहां से ना हटाए। कोई खतरे की बात तो नहीं है जनाब। वो कुछ परेशान सा हो गया। खतरे की बात तो नहीं है मगर फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। आप फिक्र ही ना करें जनाब, मुझे मालूम है कि ऐसे मौका पर मुझे क्या करना है। ये कहकर उसने नेफे में से एक पिस्तौल मुझे दिखाया। वो उसने कमीज के नीचे पेटी के साथ बांध रखा था। शाबाश, तुम आदमी जीदार हो भाई। ये कहकर मैं तेजी से उनकी तरफ निकल गया। वो चंद कदम और आगे बढ़ चुके थे। जफर गिटारो हमें अपने साथ लेकर गांव के जनूब में खड़ी एक हवेली नुमा पुख्ता इमारत के सामने ले गया। बोला, मीर मुमताज साहब का डेरा है जनाब, और यहाँ जो भी कोई है पहले इसी डेरे पर हाजिरी देता है। हम आपको इधर उनके मेहमान खाने में बिठाते हैं। आपकी रकम मीर साहब ही अब वापस दिलवा देंगे। ये कहकर उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद दरवाजे के दोनों पट खुल गए। हमारे सामने एक पहलवान सिफ्त आदमी खड़ा था जिसका पिंडा नंगा था और वो सिर्फ शलवार पहने हुए था। मालूम होता था कि वो अभी तक जाग ही रहा था। गिटारो साईं, आप इस वक्त कैसे आए हो? खैर तो है? खैर ही है पहलवान, ये मीर साहब के मेहमान हैं, अंदर बिठाओ, कोई जरूरी काम है इनको मीर साहब से। खैर होए साईं, खैर अंदर आ जाओ, पर मीर साहब सवेरे ही मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, सुबह कौन सी दूर है। वो पहलवान जफर की ये बात सुनकर एक तरफ हटा तो दरवाजे में दाखिल हो गए। पहलवान ने हमें अपने साथ लेकर कमरे में जा बिठाया। इसमें मामूली किस्म की 3 चारपाइयां बिछी थीं। हम उन पर जा बैठे। आबी की छठी इस कभी कभी अचानक भड़क उठती है। अगरचे हम जानबूझकर खुद को उन लोगों के हवाले कर चुके थे मगर अभी तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। दोनों एक ही चारपाई पर बैठ गए तो आबी ने दबी जुबान में कहा, यार मुझे तो ये कोई लंबा ही चक्कर नजर आता है। हमें बहुत चौकस रहने की जरूरत है। ये आदमी खरे नहीं है। मैंने लालटेन की रोशनी से हाथ बचाकर इसका पहलू दबाया कि वो अभी कोई बात न करे। हमें पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि वो दोनों आदमी हमें वहां तक लाए हैं तो इनका मकसद क्या है। पहलवान हमें इस कमरे तक पहुंचाकर वापस जा चुका था और दरवाजा इसने बाहर से भीड़ दिया था। कोई 5 मिनट बाद जफर बोला, आए नसीर साहब, हम इनके लिए बिस्तरों का इंतजाम करें। अगर मीर साहब जाग रहे हैं तो मैं उनसे मिलवा देता हूँ। नसीर फौरन ही उठा और जफर के साथ हमसे माजरत करता हुआ बाहर निकल गया। अचानक मेरे जहन में जमाका सा हुआ। मुझे याद आ रहा था कि इस जफर गिटारो को मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। इसकी वो मुस्कुराहट ही इसकी शख्सियत का तारफ थी मगर मैं माजी के किसी भी गोशे में इसको अपने तमाम तर लाहकों साबकों समेत जहन के किसी खाने में पूरी तरह न देख सका। मैं समझा वो मेरा वहम है। मैंने वो ख्याल फौरन ही जहन से उतार दिया। अभी कोई 15 मिनट भी ना गुजरे थे कि पहलवान तेजी से अंदर आया और बोला, आए साईं, मीर साहब अभी जाग रहे हैं, शायद वो आपसे अभी मिल लें। आप पंजाब से आए हैं ना? हाँ। वो जफर साहब कहाँ हैं? वो मीर साहब के पास बैठे हैं, आए जल्दी आए। पहलवान ने एकदम अफरा तफरी मचा दी। हम कमरे से निकलकर इसके पीछे चल दिए। वो हमें एक खुले सहन में से गुजार कर दाएं हाथ बने कमरों के ऐन वस्त में ले गया। उन कमरों के आगे बरामदा था जिसके पुख्ता फर्श पर हमारे कदमों की चाप हमें बड़ी गैर मानूस नजर आती थी। पहलवान ने हमें वस्ती कमरे में बिठा दिया। इसमें चंद कुर्सियां दीवार के साथ बिछी थीं। फर्श पर दबीज गहरे नीले रंग की दरी बिछी थी। मालूम ये होता था कि हम हवेली के अकबी हिस्से में जा पहुंचे हैं और मीर साहब के रिहायशी हिस्से से काफी दूर आ गए हैं। अभी हम वहां बैठे ही थे कि 3 भारी भरकम आदमी अंदर आ गए। उनमें से 2 के हाथों में तेजदार कुल्हाड़ियां थीं, ऐसी कुल्हाड़ियां जिनके फल गैर मामूली हद तक चौड़े और चमकदार थे। दोनों ने कुल्हाड़ियां अपनी कलाइयों पर यूं लटका रखी थीं जैसे वो उनके जिस्मों का हिस्सा बन चुकी हैं। वो दोनों खद्दर के कुर्ते शलवार पहने हुए थे। इन तीनों के बदन ऐसे वर्जिशी थे कि इनकी एक एक बोटी थिरकती नजर आती थी।
कमरे के अंदर आकर इस आदमी ने, जिसके हाथ कोई हथियार नहीं था, हमें बड़े बारी बरकम लहजे में अस्सलाम अलैकुम कहा। हमारा जवाब सुनने के बाद वो कुर्सी खींचकर हमारे सामने बैठ गया और बड़े तहक्कुम अमेज लहजे में बोला, आप मीर साहब से मिलना चाहते हैं? हम तो लाखों से मिलने आए हैं भाई जी, मगर शिकारपुर से ये दो आदमी, ये जफर गठारो और नसीर साहब हमें यहाँ ले आए हैं कि संगठ में हर आने वाला मीर साहब का मेहमान होता है। वो तो ठीक है, पर अपने बारे में कुछ बताएं तो सही। क्या मीर साहब का ये ख्याल दुरुस्त नहीं है कि आप खुफिया पुलिस के आदमी हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई जी? मीर साहब को तो खुश होना चाहिए कि पुलिस वाले भी आते हैं तो इधर ही आते हैं। क्या वो पुलिस से खुश नहीं है? ये बात नहीं है। आपको बहरहाल अपना तारफ करवा देना चाहिए। आपका लाखू तो यहाँ कोई नहीं रहता। जफर गिटारो ने तो हमें यही बताया था, वो इसीलिए हमें इधर लाया है। वो वैसे तो लाखू नाम के दो आदमी यहाँ रहते हैं, एक बंगी है और दूसरा हारी, और इन दोनों को हमने बुलवा लिया है। इनको अंदर भेज दे। बलवानी इस हारी को भी और इस बंगी को भी। आपने तो इसे कर्ज दिया था, इसको पहचानते तो होंगे। दरवाजे में खड़े एक कुल्हाड़ी बरदार ने पीछे हटकर दो आदमी अंदर भेज दिए। एक तो मुनहनी से कद का आदमी था, डरा सहमा कुचला हुआ, वो इस गांव का बंगी था। दूसरा आदमी भी बस यूं ही सा था, गहरे बदन का दराज कद जवान, जिसके गाल अंदर पिचके हुए थे और सख्त मेहनत मशक्कत ने जिसके बदन से सारी तवानाइयां निचोड़ रखी थी। वो आदमी भी किसी तरफ से इस लाखू का पता नहीं देता था, जिसकी तलाश में हम वहां तक पहुंचे थे। हमसे मजाक तो ना करो साईं, ये चरख बाजे हमें क्यों दिखा रहे हो? हमें लाखू डाकू से मिलवाओ, इस लाखू से जो पिंडी जेल में रह चुका है और जिसका पता हमें निहाल चंद ने, जिसका भाई महेश चंद इधर तरन तारण में मारा गया था। सुन रहे हो ना? मैंने गुस्से से बेकाबू होते हुए कहा। तुम बाहर चलो भाई, इन्हें वापस भेज दे। बलवानी इस आदमी ने बड़े तलख लहजे में कहा। वो दोनों फौरन ही वहां से निकल गए। पीरजादा साहब जाएं, इस आदमी की तस्वीर गाड़ी में से निकाल लाएं, मैं इन्हें दिखाता हूं कि हमें किस लाखू की तलाश है। ये जफर साहब ख्वाह इनको परेशान करने के लिए इधर ले आए हैं। मैंने वहां से निकलने का बहाना बनाते हुए आबी को अपने साथ उठाकर कहा, आप इधर ही बैठे, हमारा आदमी तस्वीर ले आता है। नहीं, हमें खुद जाना पड़ेगा, हम 2 मिनट में वापस आते हैं। पर साईं, ये आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और कुल्हाड़ियों वाले इधर क्या कर रहे हैं? क्या समझा है आपने हमें? आबी ने इस आदमी से बड़े गंभीर लहजे में पूछा। आपको वहम हो गया है, ये सब तो हवेली के आदमी हैं। कुल्हाड़ियां हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हैं। आबी की बात का जवाब देते हुए वो आदमी भी कुर्सी पर से उठ गया और फिर उसने फैसला कुन अंदाज में कहा, जब तक आप अपनी शिनाख्त नहीं करवाते, मीर साहब का हुक्म है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या बकवास है? ओए बटेर खान, तू चाहता क्या है आखिर? मैंने पिस्तौल निकालने के लिए नेफे की तरफ हाथ उठाया, मगर इसने मेरी नीयत भांप कर फौरन ही अपना पिस्तौल निकाल लिया। कुल्हाड़ी बरदार भी तेजी से हमारे दाएं बाएं आ ठहरे, इतने फासले पर कि वो वार करने में जगह की तंगी से न मारे जाएं। तुम दोनों इधर ही बैठो, मुझे मीर साहब को बताना होगा कि तुम निहाल चंद, तरन तारण और महेश चंद की बात कर रहे हो। इन्हें शायद मालूम हो ये कौन लोग हैं, जब इधर कोई लाखू है ही नहीं। जब आप हमें भी नहीं जानते तो फिर आप यूं हमसे भिड़ते क्यों हैं? क्यों रास्ता रोकते हैं हमारा? मैंने सूरत हाल को कतई तौर पर उनके हक में देखते हुए कहा। एक बार तो वो हमें बेबस कर ही चुके थे। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि दरवाजे में एक लंबा तड़ंगा गोरे चिट्टे रंग का तुरादार आदमी दाखिल हुआ। वो सफेद बुराक लिबास पहने हुए था, बाल इसके बलोची अंदाज में कटे हुए थे। उनको देखते ही वो तीनों आदमी संभल कर खड़े हो गए। जफर और नसीर इस आदमी के पीछे थे। अरे ये क्या हो रहा है भाई? तुमने तो इन बेचारों पर पिस्तौल तान लिया है, हटाओ ये पिस्तौल, तुम भी अलग हो जाओ। बलवानी मेहमानों से ये सलूक करते हो तुम? वो तीनों इसकी ये बात सुनते ही हमसे परे हट गए।
تھے، مگر تیور ان کے ایسے تھے کہ وہ ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ آپ تشریف رکھیں بھائی جی، یہ جھگڑا میری سمجھ میں نہیں آیا ہے، مگر ہماری سمجھ میں آ چکا ہے جناب۔ یہ دونوں کوے ہمیں دھوکے سے پکڑ لائے ہیں، آپ اس لاکھو کو ہمارے حوالے کر دیں، اس سے کہیں کہ ہمارے سامنے آ کر ہم سے بات کرے۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ لاکھو آپ کا پروردہ ہے۔ میں نے اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ظفر نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر کرسی اس کے قریب کر دی، بولا آپ تشریف رکھیں سائیں، یہ ہے وہ آدمی، اس کا نام جیلانی ہے۔ میں نے اسے لاہور جیل میں دیکھا تھا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ ایک آدمی تھا وہاں کبرا، اس جیلانی نے اس کو بچانے کے لیے جیل میں کئی آدمیوں کی پٹائی کر دی تھی۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں خان ہاشم خان جی؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔